طاقت. آپ کو معلوم ہے سارے نبیوں میں ایک نبی جن کا نام ہے حضرت سلیمان. کیا نام؟ اللہ نے ایسا بادشاہ بنایا تھا. یعنی سوچو حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یعنی دنیا بھی آپ کے قدموں میں تھی، آخرت بھی آپ کے قدموں میں. بولو کون؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کی حکومت، اللہ کی قسم کوئی قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا نہیں آئے گا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کرتے تھے. کتنا بھی بڑا سپر پاور ہو مگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت انسانوں پر. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان کی حکومت جناتوں پر، ہاں، اور جنگل کے درندوں پر، اڑنے والے پرندوں پر، چرنے والے چرندوں پر، یہاں تک کہ سمندر کے جو مچھلیاں ہیں نا اس پر بھی حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ نے نبی بنائے، بادشاہ بنائے، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، سمندر کی مخلوق پر حکومت. حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. ارے بولو کس پر حکومت کرتے تھے؟ حالانکہ یہ حکومت تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک بڑا تخت دیا تھا. تخت، وہ تخت دکھنے میں ایک کار کی طرح تھا، جیسے ہماری گاڑی ہوتی نا 4 ویلر ویسی. لیکن اگر اندر جاؤ تو اللہ نے 1000 کمرے بنائے تھے اس میں. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھتے تھے. کس پر؟ تخت پر. وہاں کوئی اسٹیئرنگ ویرنگ، گیئر باکس، ارے بولو نا، ہارن وارن کچھ بھی نہیں، پیٹرول ڈیزل گیس کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان جیسے بیٹھے نا فرشتہ آئے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا؟ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ انڈیا میں ہوں اور میرے کو امریکہ جانا ہے. جہاں رات دن کا فرق ہو جاتا ہے وہاں میرے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے، آپ تو بادشاہ ہے، اللہ کے نبی ہے، بیٹھو آرام سے بیٹھو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے، ابھی تو آنکھ بند کرتے کہ وہ 2 فرشتے کہتے ہیں اٹھ جاؤ. حضرت سلیمان کہتے اٹھ جاؤ مطلب ابھی تو بیٹھا ہوں. کہاں آ گیا؟ کہاں؟ مشرق سے مغرب آ گیا. کہاں؟ باہر آ کر دیکھو آپ مشرق سے مغرب آ گئے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان، میں نے ہوا کو بھی تمہارا سرونٹ بنا دیا، تمہارا غلام بنا دیا. تم اشارہ کرتے جاؤ گے، ہوا تمہیں سلامتی کے ساتھ لے کے جائے گی. آنکھ کھولے تو مشرق میں، بولو بند کرے تو پاور تو حضرت سلیمان کے پاس تھا، لیکن یہ پاور دینے والا کون؟ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تمنا ہوئی کہ جب اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، اور اتنی بڑی طاقت سب میرے انڈر میں، جنات بھی، انسان تو ہوئے انڈر میں. کون انڈر میں؟ ہمارے انڈر میں جنات ہے. کائے کا جنات انڈر میں اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. محافظ نور الدین ایسا ہے، ہمارے یہاں کا جوان ہے نا، دن میں یوں ہے، اور جہاں کسی سے غلطی ہو نا، تیری ماں تیری بہن شروع ہو جاتا ہے. اسی کو بولو رات کو 2 بجے قبرستان میں جا، وہاں آتا ہے. کون آتا ہے؟ میرے پیارو، یہ عجیب و غریب بات ہے. حضرت سلیمان انسان جنات پہ حکومت کرے. اب ایک دن حضرت سلیمان کو ایک تمنا ہوئی. کیا تمنا ہوئی؟ کہ مجھے پوری ساری مخلوق کو کھانا کھلانا ہے. بھائی کس کو کھانا کھلانا ہے؟ ساری، یعنی انسان بھی میرے دسترخوان پر، جنات بھی دسترخوان پر، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، سمندر والے بھی، سب، یعنی پوری دنیا کو میں دعوت کراؤں گا، پوری دنیا کو کھانا کھلاؤں گا. حالانکہ میرے پیاروں صحیح بات ہے، کھلانے والا کون ہے؟ نہیں بولو نا، کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ کیسے کھلاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. باقی ہمارے یہاں اگر مہمان ہے، بھائی ایک قاری احمد علی، ابھی میں 2-4 کو لے کے کسی کا مہمان بنوں نا، کہاں گیا وہ رحمت اللہ؟ کہاں گیا جو میرے کو لے کے آیا یہاں پر؟ کہیں بھی ہوگا رحمت اللہ بھائی. ابھی میں اگر کسی کا مہمان بنوں، یا آپ لوگوں میں سے میں کسی کو کہوں کہ بھائی میں کھانا تمہارے گھر کھانے والا، قاری احمد علی ہمارے گھر پہ کھانا آنے والے ہیں، وہ پورے محلے کو، پورے اڑوس پڑوس کو جمع کرے گا. دوسرے دن پھر میں کہوں کھانا آنے والا، ہاں قاری صاحب کوئی بات نہیں، آ جاؤ. تیسرے دن قاری صاحب وہ میری بیوی بیمار ہے.
ہم کو 4 آدمی کو کھانا کھلانا ہو 2-3 دن تو بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا. اب حضرت سلیمان کو ایک تمنا کہ پوری دنیا کو کھانا کھلاؤ, اور ایسا نہیں کہ سب کا ٹائم الگ ہے, ایک ہی ٹائم, ایک ہی دسترخوان پر سب جمع ہونا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے, اللہ سے کہنے لگے اللہ میرے کو سب کو کھلانا. اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا, یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا. بولو سبحان اللہ. انہوں نے کھلانے کا کام کون کر سکتا؟ اللہ ہی فرماتے میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لیکن اللہ مجھے کرنا ہے, جب اللہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور سب میرے انڈر میں ہے تو میں چاہتا ہوں ایک ہی دسترخوان. اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی, پوری مخلوق کو کھلانے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے, سب کے بس کی بات. حضرت سلیمان تیسری مرتبہ اللہ پرمیشن تو دے دے. اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے, کوشش کرو, جاؤ کوشش کرو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوشش کی. اب سوچو باورچی کتنے ہوں گے کہ کھانا 1-2 آدمی کو کھلانا ہے, سارے انسان جنات, اور جنات کی خوراک تو کیسی ہوگی, اور پھر درندے اور پرندے اور معلوم نہیں سمندر. دسترخوان بچھانے کی تیاری, کھانا پکانے کی تیاری, ایسی زوردار تیاری ہو رہی ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دیگیں بنائی تھی نا, دیگ, ایک ایک دیگ ایک ایک سمندر کے برابر نظر آتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور ایک ایک کڑھائی پہاڑ کے برابر نظر آتی تھی. اللہ نے فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. اللہ فرماتے اتنی لمبی لمبی دیگیں اور اتنی لمبی لمبی کڑھائی, معلوم ہے کتنے مہینے لگے. ہاں ہو گیا. بولو دسترخوان بھی تیار ہو گیا اور کھانا بھی تیار. اب کل کا دن ہے, سب کو دعوت ملنی اور سب کو آؤ. سب کو معلوم ہے, انسانوں کو, جناتوں کو, چرندوں کو, درندوں کو, پرندوں کو, کہ کل ہم سب کو دسترخوان پر جانا ہے. اب کتنے دن باقی ہے, کتنے گھنٹے باقی ہے بھائی؟ کل یعنی سمجھو 12 گھنٹے باقی ہے, کہ ابھی بس کل یا 24 گھنٹے باقی ہے, اور اس کے بعد میں یہ دعوت شروع ہو جائے گی. دعوت شروع ہونے سے پہلے سمندر میں سے ایک مچھلی آئی. بولو سبحان اللہ. وہ اللہ ہی طاقت دینے والا, سمندر کی مچھلی باہر آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا گیا. تو مچھلی نے کیا کہا معلوم؟ بہت بھوک لگی ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا فکر مت کرو, 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگ جائے گا. ارے بولو 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگنا شروع ہو گیا ہے, لیکن ٹائم لگے گا. 24 گھنٹے میں پورا دسترخوان. اور مچھلی کہتی ہے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. تو کہا نہیں, قاعدہ ہے, رول ریگولیشن, 24 گھنٹے کے بعد دسترخوان لگے گا, پورا تیار ہوگا. تم اکیلی نہیں, سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں اللہ نے میرے کو وہ حکومت دی ہے, سب کو میں اپنے دسترخوان پر بلا لوں گا. مچھلی کہتی ہے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے, کھانا تو لگ ہی گیا ہے, 75% تو لگ گیا ہے, 25% باقی ہے. اب میں آؤں گی تو کتنا کھاؤں؟ تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو کہا کہ چلو چلو یہ مچھلی کو کھلا دو, چلو یہ بہت بھوکی ہے, اس کو کھلا دو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عبادت خانہ تھا, محراب, وہ عبادت خانہ تھا, اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ کر بھی گئے, سارے لوگوں کو کہہ کر گئے, انسانوں اور جناتوں کو کام برابر کرتے رہنا, میں محراب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور یہ مچھلی کھانا کھا لے مجھے خبر کرنا, اور سارا دسترخوان بک جائے تو مجھے خبر کرنا. کون آیا کھانے کے لیے؟ اے میرے پیارو, وہ مچھلی نے کھانا شروع کیا. کوئی لمبی چوڑی مچھلی بھی نہیں تھی, مگر کھاتی گئی. وہاں حضرت سلیمان انتظار کر رہے, عبادت خانے میں بیٹھ کر, اپنے محراب میں بیٹھ کر انتظار کر رہے کہ بھائی کوئی آ کے خبر بھی نہیں دیتا کہ مچھلی نے کھا لیا کہ نہیں کھایا, اور دسترخوان بچ گیا کہ نہیں بچ گیا, اور سب کو دعوت پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا بہت گھنٹے ہو گئے, کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے, تو باہر آئے تو دیکھا باہر درباری کھڑے. کہا کوئی اندر خبر تو دے. تو باہر درباریوں نے کہا کیا خبر دے؟ کہا وہ مچھلی کھا لی. کہا کھا رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آدھا کھا گئی, جتنا بنا تھا بولو اس کا آدھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آدھا کھا گئی, ہم نے 6-7 مہینے سے بندوبست کیا. کہا آپ نے کہا تھا اس کو کھانے دینا, وہ کھائی جا رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا اللہ بہتر جانے, مگر وہ کھانا چھوڑتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو تھوڑا موقع دو, اتنے میں وہ چلے جائے, پھر واپس جلدی سے جلدی کھانا بناؤ, جلدی کھانا. تھوڑی دیر میں اور 2-3 درباری آئے. اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا. بولو کھانا ختم ہو گیا. بتاؤ حضرت سلیمان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
آپ کے گھر میں آپ کسی کو دعوت دو اور دعوت سے پہلے کھانا ختم ہو جائے، لوگوں کو منہ کیا بتائیں گے؟ اتنا شور کیا تھا، انسانوں کو دعوت، جناتوں کو دعوت، چرندوں کو دعوت، درندوں کو دعوت، پرندوں کو دعوت، اتنا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور ایک اتنی سی مچھلی آ کر سارا کھانا کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بڑا ڈنڈا تھا، بڑے غصے میں نکلے، وہ سمندر کے پاس گئے اور جا کر اس مچھلی کو کہا باہر آ۔ وہ مچھلی باہر آئی، کیا ہوا؟ سارا کھانا کھا گئی۔ ابھی بھی بھوک لگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قریب تھا کہ وہ ڈنڈا لے کر اس کو مارتے، اس نے کہا کیا ہوا؟ کیا مارنے کیوں آ رہے؟ دعوت دی تھی نا آپ نے، میں نے کھایا، مار کیوں رہے؟ کہا ایسا کھانے کا ہوتا کہ سارے انسانوں جناتوں کا کل جب دعوت کے لیے سب آئیں گے، یہ اللہ کے نبی منہ کیا بتائیں گے کسی کو؟ تو ذرا بھی خیال نہیں۔ تو مچھلی نے جو جواب دیا نا، واہ، ایک وقت کا کھانا کھلایا، زیادہ کھا لی تو مارنے آ گئے۔ میرا اللہ سمندر کی گہرائی میں روز اتنا کھانا مجھے کھلاتا ہے، کبھی مارنے کی دھمکی نہیں دیا۔ وہ اللہ روز، میں سمندر کی گہرائی میں رہتی ہوں، وہ اللہ مجھے روز